کیسا بخشش پا گیا، کیسا اجر پا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک اہم پیغام، بہت ہی نایاب واقعہ ہے، سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو لطف آئے گا اور عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ نیت کریں گے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ایسے شخص کا ہے کہ جس شخص نے 200 سال کی زندگی پائی، اور وہ زندگی بھی کیسی؟ گناہوں سے بھرپور، کوئی گناہ نہیں جو اس نے اپنی اس زندگی میں چھوڑا نہ ہو، اور پھر بھی وہ جب مرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ کون سا عمل ایسا کیا کہ جو اس کے بخشش کا ذریعہ بنا؟ 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ آئیں سماعت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گناہوں میں مسرور زندگی گزار رہا تھا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، لوگوں کی دل آزاری، ادھر کی ادھر لگانا، تہمت لگانا، گالم گلوچ، سب اس کا وتیرہ تھا، زندگی کا عمل تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل کا وہ شخص 200 سال کی گناہوں سے بھرپور زندگی گزار کر بالآخر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اور لوگوں میں اتنا بڑا گناہ گار مشہور ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اٹھا کر اپنے شہر سے باہر کچرا کنڈی پر پھینک آتے ہیں۔ اب اس دور کے نبی اللہ کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جا کر فلاں مقام پر، فلاں خطے کے اندر ایک میرا بندہ ہے، اس کو عزت دو، اس کو عزت سے نہلاؤ، عزت سے کفناؤ، عزت سے دفناؤ۔ اب اللہ کے نبی کو جب وحی آئی کہ فلاں بندے کو عزت دو، تو بتائیں ذہن میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کس قدر خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ کس قدر اچھی زندگی گزار رہا ہوگا، یہی ذہن میں آتا ہے ناظرین۔ لیکن وہ شخص بڑا گناہ گار تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو لوگ دھتکارتے ہیں، جس کو لوگوں نے اپنے قریب بھی رکھنا مناسب نہ سمجھا، اس کی لاش کو ایسے ہی لاوارثوں کی طرح پھینک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی اس نے رب کی نافرمانیوں میں گزاری، اپنی زندگی کو اس نے اس انداز میں گزارا کہ رب کو ناراض ہی کیا، رب کو راضی کرنے والے کوئی عمل نہ کیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو عزت دو، بالآخر نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، زیر زمین دفنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ پروٹوکول مل کس کے ذریعے رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے مل رہا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا عمل تھا؟ جڑے رہیں، پتہ چلے گا کہ وہ عمل کون سا تھا۔ بالآخر دفنا دیا جاتا ہے، معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب سے کہتے ہیں اے باری تعالی، یہ تو شخص زمانے کا بدترین شخص تھا، کون سا گناہ ہے، کون سی نافرمانی ہے جو اس نے نہ کی ہو؟ ہر نافرمانی اس کی زندگی میں شامل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، غیب سے آواز آتی ہے، جی ہاں کلیم اللہ، جی ہاں یہ گناہ گار تھا، عصیاں شعار تھا، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کا جو حق تھا وہ جہنم تھا۔ لیکن اتنی نوازشات کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ایک مرتبہ کی بات ہے، یہ گناہ گار شخص تورات شریف کو کھولتا ہے۔ جب وہ کھولتا ہے، اس میں جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، وہاں ایک نام آتا ہے، نام نامی، اسم گرامی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے وہ عزت سے چوم لیتا ہے۔
اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کو کہا گیا کہ بس یہی ادا مجھے پسند آئی کہ میرے حبیب کا نام محبت سے چوما ہے، میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور وہی ایک عمل اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میرے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے 200 سال کی زندگی پانے والا شخص فقط نام محمد کی برکت سے کیسا بخشش پا گیا، کیسا اجر پا گیا۔ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ ہم پوری زندگی کیا ہے بدکاریوں میں گزارتے رہیں، پوری زندگی ہم رب کو ناراض کرنے میں گزارتے رہیں، پوری زندگی ہم وہ عمل نہ کریں جو رب کی رضا کا سبب ہو، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھیں یہ ایک بالکل اچانک والا عمل تھا جو رب کو بڑا پسند آیا۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے گناہوں میں مسرور ہو کر زندگی گزارنی ہے اور پھر یہ امید لگانی ہے رب تو معاف کر دے گا۔ بالکل اس کی صفات ہے غفار، اس کی صفات ہے عفو درگزر، معاف کرنے والا ہے، رحیم اس کی صفت ہے، رحمان اس کی صفت ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں عمل کرنا۔ یاد رکھیں کسی صوفی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ یہ تو چھوٹی ہے، ایسا نہ کرنا، کیا پتا اسی چھوٹی نیکی کے اندر میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو، اور اس کے برعکس ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر کر لینا اور پھر یہ سمجھنا یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کیا پتا وہی ہماری پکڑ کا سبب ہو۔ تو خیر اس نے ایک اپنی زندگی گزاری لیکن نہ چاہتے ہوئے ایک عمل کر بیٹھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو چوما اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ تو میرے محترم ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جب ایک بنی اسرائیل کا شخص جو پیارے آقا کا امتی بھی نہیں ہے اور اگر وہ پیارے آقا کے نام کو دیکھ کر اگر چوم لے تو اللہ تبارک و تعالی 200 سال کے گناہوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اس کا ایک اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے، جو کہ پیارے آقا کا امتی بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ تو سرکار کے امتی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، پیارے آقا پر درود پاک پڑھیے، پیارے آقا پر خوب خوب کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ خود رب بھی قرآن میں درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی سرکار پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے شان کے لائق سرکار پر درود پاک بھیجو۔ خدا را اللہ کرے ہمارا بھی کوئی ایک ایسا اتفاقی عمل ہو جائے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے، لیکن یہ واقعہ سن کر یہ نہیں کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھیں عمل کا دار و مدار، زندگی کا دار و مدار عمل پر ہے۔ اچھا عمل کریں گے اچھا ثواب ملے گا، برا کریں گے ملے گا، کیا پتا کوئی ایک اتفاقی عمل ہو اور وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہر امتی کو یہ پیغام ہے، جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اس کے علاوہ بھی پیارے آقا کے نام کی برکتیں ملتی ہیں جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔